السلام قباء بستی میں تشریف لائے اور پھر وہاں پر سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے وہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کی تعمیر فرمائی۔ کس کی تعمیر فرمائی؟ کیونکہ ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے تو سب سے پہلے تعمیر کس کی؟ مندر کی تعمیر نہیں، کس کی تعمیر؟ مسجد کی تعمیر فرمائی۔ ہاں، اور وہی مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق، فرمایا جس کی بنیادیں تقوی کے اوپر ہیں، میرے محبوب نے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ اور یہ وہی مسجد ہے، آج جب آپ وہاں پر جائیں تو مدینہ منورہ میں اپنی بلڈنگ سے وضو کر کے مسجد قباء میں جا کے 2 نفل ادا کر لیں، دن ہو یا رات ہو، اللہ ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کہ وہی اسلام کی مسجد ہے، مسجد قباء۔ اور حضور علیہ السلام بنفس نفیس بھی پتھر اٹھا کے تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے اللہ کے محبوب میں نہیں میرا بھی حصہ ہو جائے اس کام میں۔ تو آپ نے کچھ دن مسجد قباء میں آرام فرمایا، پھر وہاں سے چلے، یہ 3 میل کے فاصلے پر ہے مدینہ سے، اب تو چونکہ آبادی کی وجہ سے بیچ میں آ گیا۔ حضور پھر مدینہ کی طرف چلے تو راستے میں جمعے کا ٹائم ہو گیا اور جمعے کا حکم آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے پہلی جمعہ کی نماز راستے میں ادا فرمائی، اور وہاں پر بھی مسجد بنی ہے، مسجد جمعہ۔ کون سی مسجد بنی ہے؟ مسجد جمعہ۔ اور پھر راستے کے اندر ایک مسجد قبلتین بھی ہے، 2 قبلے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ظہر کے 2 فرض پڑھے، ابھی 2 باقی ہیں، بیچ میں حکم آ گیا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ حضور نے نماز کے اندر ہی رخ پھیر لیا، تو اس لیے وہاں پر بھی مسجد بنی اور اس کا نام ہے مسجد قبلتین۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر حضور تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں۔ اب حضور کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ہر ایک کی خواہش ہے حضور میرے گھر میں ٹھہریں، ہر ایک کی خواہش ہے حضور میرے مہمان بنیں، میں حضور کا میزبان بنوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے رو رہے ہیں، اور اہلیہ سے کہنے لگے غربت نے کبھی احساس نہیں دلایا، آج دلایا ہے۔ کاش آج ہمارے حالات اچھے ہوتے تو میں بھی حضور کی خدمت میں عرض کرتا کہ آپ ہمارے مہمان بنیں، مگر کیا کروں، گھر میں تو فاقہ ہے اور ہمارا تو اپنا گزر بسر بڑی مشکل سے ہو رہا ہے، حضور کو کیسے دعوت دوں؟ حضور علیہ السلام تشریف لایا۔ مدینہ میں ہر آدمی کی خواہش ہے، اور جو مالدار صحابہ ہیں وہ تو چاہتے ہیں حضور ہمارے گھر میں ٹھہریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو اور اس کو مدینے کی گلیوں میں پھرنے دو، اور یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا جس گھر کے سامنے بیٹھ جائے گی میں اسی کا مہمان بنوں گا۔ اب جو صحابہ اونٹنی کو بلانا جانتے ہیں، بٹھانا جانتے ہیں، وہ اپنی آوازیں لگا رہے ہیں کہ اونٹنی بیٹھ جائے، اونٹنی ہمارے گھر کے، لیکن وہ چلی جا رہی ہے۔ چلتی چلتی اللہ کی شان حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے آ کر بیٹھ کے، اور کسی نے آواز دی ایوب تیری قسمت دیکھو تو صحیح، حضور علیہ السلام تیرے گھر کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ اندر سے بھاگ کر آئے اور حضور علیہ السلام کا سامان اٹھا کے اندر لے گئے، اور کملی والے پیغمبر کو پھر 6 ماہ تک اپنے گھر کے اندر ٹھہرایا۔ سبحان اللہ، مہمان نوازی 6 ماہ تک کی۔ اور میرے محترم سامعین، قسطنطنیہ کے قلعے کی دیوار کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر ہے، جو لوگ گئے ہیں تصویریں بھی نظر آتی ہیں، اوپر لکھا ہوا ہے میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 6 ماہ تک حضور کی مہمان نوازی کی۔ اور میرے محترم سامعین، اس کے بعد میرے کملی والے پیغمبر نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، کیونکہ ریاست مدینہ میں مسجدوں کی تعمیر ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر سارے فیصلے مسجدوں میں ہونے ہیں، مسجد ہی تو بنیاد ہے اسلام کی۔ ہاں، یہی تو یہاں سے ہی تو سارا سلسلہ چلنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور بنفس نفیس پتھر لے کے، پتھر اٹھا کے تشریف لا رہے ہیں، صحابہ بھی پتھر لا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں صحابہ کہ آپ نہ اٹھائیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم غلام حاضر ہیں، ہم خدمت کرتے۔ میں نہیں، تم اپنا حصہ ڈالو، میں بھی اپنا حصہ ڈالتا ہوں۔ وہی آ گئے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب یہ مسجد آپ کی طرف منسوب ہے، اس کا نام مسجد
مسجد نبوی ہے، صحابہ نے بھی حصہ ڈالا، ابو بکر نے بھی حصہ ڈالا، عثمان نے بھی جگہ خرید کر دے دی ہے، اور آپ بھی اس میں پتھر اٹھا کے حصہ ڈال رہے ہیں، تمہارا رب بھی حصہ ڈالنا چاہتا ہے۔ مولا آپ کیا حصہ ڈالیں گے؟ فرمایا آج سے لے کر قیامت تک جب کوئی بھی اس میں نماز پڑھے گا، نماز ایک ہوگی، ثواب اس کو 50,000 نمازوں کا ملے گا۔ فرمایا عمل ایک کرے گا، نیکی ایک کرے گا، قرآن کا لفظ ایک پڑھے گا، ثواب 50,000 کا ملے گا۔ رمضان کا مہینہ آ جائے گا تو 70 سے ضرب دے لینا، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے کیلکولیٹر تمہارے جواب دے جائیں، اس لیے میں حج عمرہ کرنے والوں کو کہتا ہوں، درخواست کرتا ہوں ان سے، جب آپ حج عمرے کے لیے جائیں تو کوشش کریں جہاز میں جاتے ہوئے آتے ہوئے جو 5-6 گھنٹے ہیں ایک قرآن کی تلاوت کر لیں، تاکہ آپ کے ایک قرآن کی تلاوت فضاؤں میں بھی ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ احرام باندھا ہوا ہوتا ہے، ایر اس میں اکھاں کٹ کٹ کے دیکھن ڈے ہوتے ہیں، یہ حرکتیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، یہ جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ ادھر طواف کر رہے ہو تو ادھر دے ایران دی ہے جی، ہے تران دی ہے یا پاکستان دی ہے، اس کام کے لیے گئے ہو وہاں پر، مولا کے مہمان ہو اور حرکتیں دیکھو کیا کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم کسی سے سیکھ کر نہیں گئے، خود ہی بنے پھرتے استاد۔ او خدا کے بندو، اللہ نے اتنی عظیم عبادت کے لیے آپ کو بلایا، آپ اتنے خوش نصیب ہیں، اس کے آداب بھی سیکھ کر جائیں کسی سے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ایک قرآن تو فضاؤں میں پڑھ لیں، جاتے ہوئے آتے ہوئے تلاوت کر لیں، چھوٹا قرآن پاس رکھے اور دیکھ کے پڑھ لیں، اور ڈر بھی نہیں لگے گا جہاز میں۔ بعضوں کو ڈر بڑا لگتا ہے، بڑی سیٹیں بہت زور سے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، گر نہ جائے۔ میں نے کہا جب گرے گا تو سیٹ نہیں گرے گی، یہ رہ جائے گی تیرے ہاتھ میں۔ تو قرآن کی تلاوت کرو، اگر آ گئی ہے تو قرآن پڑھتے ہوئے جائیں۔ اور ویسے بھی حج عمرہ کرتے جو گیا وہ شہید ہے، سیدھا جنت میں گیا، سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو وہاں پر ایک قرآن مکہ میں ختم کریں، ایک قرآن ثواب کتنا ہوگا؟ 1,00,000 کے حساب سے 2 ضرب ہیں جی، ایک حرف کے اوپر تو 10 نیکیاں ملتی، الف لام میم، ایک حرف نہیں 3 حرف ہیں، 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو 70 سے ضرب دے لیں، 2100 نیکیاں بن جائیں گی۔ اور پھر ادھر بیت اللہ کے پاس جب بیٹھ کے پڑھے گا تو 1,00,000 کے حساب سے شاید کیلکولیٹر آپ کے جواب دے جائے، اتنی نیکیاں بنیں گی۔ سمجھ آ گئی ہے بات کہ نہیں؟ اور پھر آپ مدینہ میں چلے جائیں تو ایک کوشش کریں، 8 دن آپ نے وہاں رہنا ہے تو 40 نمازیں پوری کرنی ہیں۔ حضور فرماتے جس نے مدینہ میں 40 نمازیں پڑھی، میری قبر کی زیارت کر لی، میری سفارش اس پہ واجب ہو گئی ہے۔ یہ 2 حدیثیں میں نے دونوں کا خلاصہ اکٹھا بیان کر دیا۔ فرمایا 40 نمازیں پڑھے اس پر بھی سفارش واجب، اور جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر بھی میری سفارش واجب۔ تو ایک قرآن وہاں بھی پڑھ لے، بجائے اس کے کہ آپ وقت گزاریں جناب مدینہ کے بازاروں میں پھر کر، کبھی کھجور منڈی، وہاں پہ مال مفت، دل پہ رحم، وہ بیچارے ایک پورا ہاتھ بھر کے دیتے ہاذا حلال ہن، تو ماشاءاللہ پھر خوب حلال کرتے ہیں وہاں پر ہیں۔ وہ تو کہتے چیک کر لو، 1-2 کھا لو دیکھ لو، تو ماشاءاللہ وہ چیکنگ میں ہی ختم کر دیتے ہیں۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، تو وہاں پر وقت ضائع کرنے کی بجائے لسٹ پکڑی ہوئی ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ پیچھے وزیر ان کا ہوتا ہے بیگمات، وہ بتا رہے فلانے کے لیے یہ لے لو، فلانے کے لیے یہ لے لو، اور سارا وقت بازاروں میں۔ تو اس کی بجائے ایک قرآن پاک آپ مدینے میں پڑھ لیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، بہت سے وظائف ہیں، بہت سی تسبیحات ہیں، میں ایک بات بس کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حق تعالیٰ فرماتے جو قرآن کی تلاوت کا، اللہ حافظ ہے نا، آپ جب کسی دن کیا کہتے ہیں اللہ حافظ، جاؤ جی اللہ کہتے ہیں یہ نہیں کہتے، تو اللہ بھی آئے قرآن کا بھی حافظ۔ اللہ فرماتے جو میری صفت کو اپنائے گا، فرمایا اس کو بن مانگے میں سب کچھ ہی عطا کروں گا۔ جو قرآن کی تلاوت کرے گا، حدیث مبارکہ میں ہے اللہ فرماتے ساری دنیا بیٹھ کر مجھ سے دعائیں مانگ رہی، کوئی صحت مانگ رہا ہے، کوئی رزق مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو کچھ بھی نہیں مانگتا، صرف قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ فرمایا میں ساری دنیا کو جو کچھ دوں گا بن مانگے قرآن کی تلاوت کرنے والے کو سب کچھ دوں گا۔ جب حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت آ گئی، ٹینشن ختم ہو گئی۔ وہ تمہارے احوال کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے، تمہاری ضرورتوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری پریشانیوں کو بھی جانتا ہے۔ تو سب سے آسان نسخہ یہ ہے، بس آپ قرآن کی تلاوت کے اندر اپنا وقت گزاریں، دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی، کروڑوں اربوں کھربوں نیکیوں کا مجموعہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں آ جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو